جس شکل میں بھی فتنہ و فساد ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پوری اسلامی تاریخ میں آج سے زیادہ خراب حالات گزر چکے ہیں۔ تاتاریوں نے حملہ کیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، لیکن کسی عالم دین نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ جاؤ سوسائڈ بامبنگ کر لو۔ المائدہ آیت 32 میں قرآن کہتا ہے، جس نے ناحق کسی انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے نہایت واضح لفظوں میں اعلان کر دیا کہ فتنہ و فساد اور خونریزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی فرد کو۔ دہشت گردی کی اجازت کسی قیمت پر نہیں دی جا سکتی۔ ہم بصد احترام دعوت دیتے ہیں جناب ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات یہ جان لیں کہ آپ کا عنوان ہے دہشت گردی اور اسلام۔ دہشت گردی اور اسلام کے موضوع پر ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ کو خطاب کریں گے۔ ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی، انہوں نے جامعۃ الفلاح ضلع اعظم گڑھ بلریا گنج سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے ایم فل اور پی ایچ ڈی کیا ہے۔ آپ اس وقت شعبہ اسلامک اسٹڈیز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے استاد ہیں۔ تقریباً 68 سیمیناروں اور کانفرنسوں میں آپ نے شرکت فرمائی ہے، اور انگریزی اور اردو میں 124 مقالے آپ نے لکھے ہیں۔ آپ نے تقریباً 20 سے زیادہ کتابوں کی تصنیف کی ہے اور کچھ کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، جن میں سے کچھ اہم کتابیں یہ ہیں جو مارکیٹ میں چھپی ہوئی ہیں: تاریخ دعوت و جہاد بر صغیر کے تناظر میں، سیاست الہلال اور ہندوستانی مسلمان، دیوار چین کے سائے میں، یہ آپ کا ایک سفرنامہ ہے، قرآن کریم کے ادبی اسالیب، اور ایک کتاب ہے اردو کی آپ کی، قرآن کریم میں نظم و مناسبت، علماء ادب و بلاغت کے افکار کا مطالعہ۔ اس کے علاوہ آپ نے انگریزی میں جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں: اسلامک شورا، ریلیجن، اسٹیٹ اینڈ ڈیموکریسی، ٹیررزم، اس کے بعد پرنسپلز آف ڈپلومیسی ان اسلام۔ اس طرح کی آپ کی اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ آپ نہایت مشہور، معروف قلمکار اور مقرر ہیں۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی اور اسلام کے موضوع پر ہم سامعین کو خطاب فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی حفظہ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دہشت گردی اور اسلام کے موضوع پر یہ خادم آپ سے روبرو ہے۔ اسلام عام معنوں میں کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک دین ہے، یہ ایک طریقہ زندگی ہے، یہ ایک ضابطۂ حیات ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے، یہ ایک تہذیب ہے، یہ ایک کلچر ہے، یہ ایک ثقافت ہے۔
یہ طریقہ زندگی، یہ تہذیب، یہ تمدن زندگی کے تمام معاملات کو محیط ہے۔ اسلام بھکشوؤں اور راہبوں کا دین نہیں ہے، یہ مظلوموں اور مجبوروں کا دین نہیں ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تلقین نہیں کرتا کہ وہ ظلم کے آگے گھٹنے ٹیک دیں، یہ اپنے پیرووں کو ظالموں کے سامنے سینہ سپر ہو کر لڑنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ ظالموں کے سر کچلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی غیر جانبدار رہنے کا حکم نہیں دیتا، یہ طرفداری کی تعلیم دیتا ہے۔ کس کی طرفداری؟ حق کی طرفداری، انصاف کی طرفداری، مظلوموں اور مجبوروں کی حمایت۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں جہاد کی تعلیم دی۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جہاد پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں جہاد کی تعلیم دی ہے۔ ہم دنیا انسانیت کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم جہاد کی تلقین کرتا ہے۔ جہاد انتہائی متبرک، انتہائی مقدس، انتہائی بامانہ، انتہائی جامع ایک ادارہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے، اپنی زندگی سے، اپنے غزوات اور سرایا سے، اپنی فتوحات سے، دوران جنگ اپنی ہدایات اور تعلیمات سے، صلح کی تعلیم سے، جنگ کی تعلیم سے باقاعدہ منضبط کیا ہے۔ یہ جہاد مختلف مراحل ہیں، اس کے نہایت اہم مرحلہ ہے جہاد بن نفس کا۔ دنیا بھر میں برائیوں کے خلاف اعلان بغاوت کرنے والے مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے اگر انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا ہو۔ جہاد کی ابتدا ہوتی ہے انسان کے اپنے اندرون سے، شیطان کے خلاف جہاد، نفس کی باطل رغبتوں کے خلاف جہاد۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا قرآن پاک میں کہ ہم نے ہر انسان کے اندر دو نفس رکھے ہیں۔ ایک وہ نفس ہے جو برائیوں کی رغبت دیتا ہے، دوسرا وہ نفس ہے جو برائیوں کو نفرت دیتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ نفس امارہ کو ہم کچلیں، اس کو قابو میں رکھیں اور نفس لوامہ کو پرورش دیں۔ اسی کا نام تزکیہ نفس ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک اہم فریضہ قرار دیا گیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے سورہ جمعہ آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ناخوادہ لوگوں میں انہی کے درمیان سے ایک رسول کو اٹھایا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، گرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ 3 فرائض بتائے گئے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، اس کی فضیلت سے ہم سب واقف۔ اگر کوئی قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی ترتیل، اس کی تلاوت، اس کا احترام، اس سے عقیدت اور محبت اس پر واجب۔ دوسرا فریضہ ہے تزکیہ، نفس کو سنوارنا، غلط چیزوں سے اسے بچانا، اسے قابو میں رکھنا، دنیاوی لذتوں سے الگ لے کر روحانی ترقی کے مراحل تک اسے لے جانا، عبادات کے ذریعے، خدمت خلق کے ذریعے، حقوق العباد کی ادائیگی کے ذریعے۔ اور تیسرا فریضہ ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ کتاب سے مراد قرآن پاک کی تعلیم، جس میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود شامل۔ کیوں؟ وحی کی دو قسمیں، ایک وحی وہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، وحی متلو قرآن کریم، اور دوسری وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ محفوظ ہے، وحی غیر متلو۔ اللہ رب العزت نے خود یہ اعلان فرما دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ پیغمبر اپنی جی سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی بولتا ہے جو اسے وحی کی جاتی ہے۔ اسی لیے کتاب کے بعد اللہ رب العزت نے حکمت کا لفظ بڑھایا۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حکمت کی تعلیم۔ حکمت کیا ہے؟ دانش مندی، بصیرت، علوم جدیدہ کی تعلیم، ان تمام معاصر علوم کی تعلیم جن کی ملت کو ضرورت ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر سے نوازا گیا۔ ملازم کا خیال، ملازم کا خیال، ملازم کا خیال، اجرت کا تعین، اجرت کا تعین، اجرت کا تعین، سہولت کی دستیابی، سہولت کی دستیابی، سہولت کی دستیابی، استیصال کی مخالفت، استیصال کی مخالفت، استیصال کی مخالفت۔ کیوں ہے اسلام کا رویہ انسانوں کے ساتھ درد مندانہ اور پرخلوص؟ اسلام اور انسانی حقوق، ہر منگل رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Why adopt a Muslim character? I'm your host, Yusuf Estes. Why follow the prophetic way? We're going to be talking about some of the most important things about Islam today. Why worship none but Allah? Is Islam essential to uproot existing evils from the world? What it's all about, why we're here, and so much more. To get answers to your queries, watch Tell Us About Islam ہر منگل شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, Test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الحکمت غالۃ المؤمن حیث وجدها فہو احق بها۔ حکمت ایک مسلمان کی متاع گمشدہ ہے، جہاں کہیں وہ ملے سب سے زیادہ وہ اس کا حقدار ہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ
ان تمام علوم اور دانش کی تعلیم جن کی ملت اسلامیہ کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ تزکیہ کو حدیث رسول میں احسان کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا، ایکسلنس۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور چند سوالات کیے، اس میں سے ایک اہم سوال تھا احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو یقین کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تزکیہ، یہ جہاد بالنفس ہے، نفس کے خلاف جہاد، باطل مرغوبات کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف جہاد، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ جہاد کی دوسری قسم جہاد بالقرآن، قرآن کریم کے ذریعے جہاد کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح لفظوں میں اعلان فرمایا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کریں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے اسی کو اور واشخاف لفظوں میں بیان کیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، ان کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کیجیے، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ۔ یہاں جہاد کا حکم دینے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ کوئی مروت مت برتیے۔ یہاں مراد تلوار کے ذریعے جہاد کرنا نہیں ہے، قرآن کے ذریعے جہاد کرنا۔ قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم، قرآن کے احکام، قرآن کی ہدایات بندگان خدا تک پہنچائی جائیں، تبلیغ کے ذریعے، ترسیل کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے، میڈیا کا استعمال کر کے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، دونوں کا استعمال کیا جائے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ تبلیغ، یہ جہاد بالقرآن، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور اللہ رب العزت نے خود وہ آداب اور وہ قرینے ہم کو سکھائے ہیں۔ فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، بھلی بات کہہ کے، اور اگر ضرورت پڑ جائے بحث و مباحثے کی تو اس طرح سے بحث و مباحثہ کرو جو بہتر ہو۔ حامیم سجدہ میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تم برائی کا جواب نیکی سے دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ وہ جس کے تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ دعوت کا مؤثر طریقہ ہونا چاہیے، اسلوب دلکش ہونا چاہیے، دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ تنقید بھی کی جائے تو دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ قرآن نے آداب بتائے ہیں، ان آداب کی پوری رعایت ضروری ہے۔ جہاد کی تیسری قسم ہے جہاد بالمال، مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ سورہ الحجرات آیت 15 سے 17 اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ
اولئک هم الصادقون قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ مسلمان تو وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر واقعی ایمان رکھتے ہیں، پھر کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے، جو اپنی مالوں سے اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ ہیں راست باز لوگ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری بتانا چاہتے ہو؟ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے اسلام کا ہم پر احسان نہ جتاؤ، یہ تو اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تم کو ہدایت کی توفیق بخشی اگر تم سچے ہو۔ مال کے ذریعے جہاد، کفر اور اسلام کے درمیان جنگ ہو رہی ہو تو ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اسلام کی امداد و اعانت کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرے۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہو، مدارس اور مساجد کے ذریعے سے، دینی کتابوں کی اشاعت کے ذریعے سے، سیرت النبی کے جلسوں کے ذریعے سے، ذکر کی محفلیں منعقد کر کے، درس قرآن کی مجلسیں سجا کر ان میں امداد اور تعاون کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ مسلمانوں کے رفاہی اور فلاحی ادارے قائم کرنا، ان کی تعلیمی منصوبہ بندی کرنا، جدید اور قدیم تعلیم کو ملا کر ان کی جو ضروریات ہیں ان کی تکمیل کرنا، یہ جہاد بالمال میں شامل ہے۔ جو بے قصور افراد مسلم کمیونٹی کے جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان کے لیے عدالتی چارہ جوئی کرنا، وکیلوں کا انتظام کرنا، جیلوں سے ان کو چھڑانے کا پورا اہتمام کرنا، اس راہ میں اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، اس کا بے دریغ استعمال کرنا جہاد بالمال ہے۔ مظلوموں کی داد رسی کرنا، خواہ مسلمان ہوں خواہ غیر مسلم، جہاد بالمال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ نبوت سے پہلے مکے میں آپ نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ایک معاہدہ کیا تھا جو حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے، کہ ہم مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے، ظالم کی گردن پکڑیں گے، معاشرے میں کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلف الفضول کا یہ معاہدہ اتنا عزیز تھا کہ نبوت کے بعد مدینے میں آپ نے ایک بار فرمایا، اگر کوئی مجھے 100 سرخ اونٹ دے تو خدا کی قسم میں 100 سرخ اونٹوں کو لینے سے بہتر سمجھوں گا کہ میں حلف الفضول جیسا کوئی آج بھی معاہدہ کروں۔ زکوٰۃ کے مصرف میں اس بات کی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ بھی مظلوم ہیں، جو لوگ بھی محروم ہیں، ان کی امداد کی جائے۔ دوسروں کے کام آنا، مظلوموں کی مدد کرنا جہاد بالمال ہے۔ اور جہاد کا ایک نہایت اہم مرحلہ ہے جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے جہاد کرنا، تلوار کا استعمال کر کے لڑنا۔ اللہ نے جو وسائل ہم کو دیے ہیں، جنگی قوت کی فراہمی، مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی اس پوزیشن میں لانا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیات حاصل کر کے، جدید علوم سے بہراور کر کے، وہ وسائل فراہم کر کے کہ وہ ظالموں کا ہاتھ پکڑ سکیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 60-61 میں اللہ رب العزت واشگاف انداز میں مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، اے مسلمانوں، جتنا تمہارے بس میں ہو قوت حاصل کرو، تیار
بدھے مستعد گھوڑے جن کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو. اور بھی بہت سے دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. لیکن یاد رکھو اگر یہ لوگ صلح پر مائل ہوں تو تم صلح کر لو اور اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ جنگ دفاعی جنگ تھی، یہ جہاد مدافعانہ جہاد